فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ قرآن کے بے داغ آئینے میں ابراہیمی کردار کا مطالعہ کیجئے۔ وہ ہمارا دوست تھا اور مسند نبوت کا تاجدار تھا۔ دعوت و تبلیغ کے راستے میں آیا، سب سے پہلے باپ سے مقابلہ ہوا۔ سعادت مند بیٹوں کے لیے باپ بہت بڑی نعمت ہوا کرتا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتا ہے باپ سعادت مند بیٹوں کے لیے، دھوپ چھاؤں کی پیداوار کے لیے نہیں۔ اور دھوپ چھاؤں کی پیداوار تو انتظار کرتی ہے کہ بڈھا کب مرے گا، جان ہی نہیں چھوڑتا۔ یہ مرے تو بینک بیلنس پہ قبضہ کروں، اب گن گن کے نوٹ دیتا ہے، پھر سارے میرے اپنے ہوں گے۔ لیکن سعادت مند بیٹوں کے لیے باپ بہت بڑی نعمت ہوتا ہے اللہ کی، جس طرح باپ کے لیے اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ خلیل نے دیکھا ایک طرف فطری محبت ہے اور دوسری طرف اللہ کی مشیت۔ باپ کہتا ہے میرے لیے رب کو چھوڑ دو، اور اس کی مشیت ہے میرے لیے نا جی، بھول جاتے ہو نا، اب یاد آیا نا، تھوڑا سا پش کیا میں نے تو تب یاد آیا نا۔ باپ کہتا ہے میرے لیے رب کو چھوڑ دو اور اس کی مرضی ہے میرے لیے۔ ہاں باپ کیا ہوتا ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے تم تو راضی کرتے پھرتے ہو نا، یہ بھی خوش رہے، یہ بھی خوش رہے اور وہ بھی خوش رہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ باپ کہتا ہے میرے لیے رب کو چھوڑ دو اور اس کی مرضی ہے میرے لیے سب کو چھوڑ دو۔ وہ دوستی ہی کیا جو امتحان نہ لے، وہ دوستی ہی کیا جس میں آزمائشیں نہ ہوں۔ دو راہے پہ کھڑا ہے ابراہیم، ہزارہ کے روشن ضمیروں، ابراہیم نے باپ کے لیے رب کو چھوڑا یا اس کی مرضی پر سب کو چھوڑا؟ کتنا پیارا انداز ہے خلیل کا، راہ محبت میں چلنے والوں کے لیے، راہ وفا میں چلنے والوں کے لیے کتنا پیارا سبق ہے ابراہیم کے کردار میں، کہ جب بیٹے ہیں تو اللہ کی مرضی پر باپ کو قربان کر دیا، اور جب باپ بنا تو اس کی مرضی پر بیٹے کو قربان کر دیا۔ فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما وتلہ للجبین فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ فلما بلغ معه السعي، عشق و محبت کے مرحلوں سے گزرنے والا عاشق صادق، وفاؤں کا پیکر ابراہیم، جس نے اللہ کی مرضی پر
سب سے پہلے جان پیش کی، پھر اس کی مرضی پر وطن چھوڑ دیا، پھر اس کی مرضی پر برادری اور خاندان کی قربانی دی، پھر اس کی مرضی پر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ویرانے میں بٹھا دیا، آج اس کی مرضی پر اپنے لخت جگر کو لائے ہیں ویرانے میں۔ وہ لخت جگر جس کی طلب میں راتوں کو اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی، گریبان آنسو سے تر ہو جاتا تھا، اس لخت جگر کو لائے ہیں منزل عشق پر، منزل عشق پر اس لخت جگر کو لائے ہیں جسے آنسو کی برسات میں رو رو کے اللہ سے مانگا اور پھر جدائی کی ضربیں سہیں۔ کئی سال جدائی کی ضربیں سہنے کے بعد اس لخت جگر کو لائے ہیں منزل عشق پر، فرماتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، پیارے بیٹے خواب دیکھا ہے میں نے۔ ابا جان کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ میں آپ کے سینے پہ لیٹا ہوا ہوں، آپ میرا بوسہ لے رہے ہیں، میرا ماتھا چوم رہے ہیں۔ کیا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ کہ میں آپ کے کندھوں پہ بیٹھا ہوں۔ فرمایا نہیں بیٹا، یہ خواب تو دیکھے جاتے ہیں، لیکن میں نے وہ خواب دیکھا ہے کہ شاید انسانی تاریخ میں کسی اور نے نہ دیکھا ہو۔ خنجر میرا ہے، گلا تیرا ہے، اور حکم رب العالمین کا ہے۔ فانظر ماذا تری، اپنی کتاب دل سے میرے اس خواب کی تعبیر بتائیے نا۔ قرآن کہتا ہے قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ سعادت مند فرزند نے ایمان و یقین کی حرارتوں سے لبریز جواب دیتے ہوئے عرض کیا با حضور جو حکم ہوا ہے کیجئے، مجھ سے پوچھتے کیوں ہیں؟ یہ نہیں کہا افعل ما تری، آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ کیجئے، عرض کیا افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے کیجئے نا، پوچھنے کی کون سی بات ہے؟ یہ کس نے بتایا تھا اسماعیل کو؟ کس ادارے نے، کس انسٹیٹیوٹ نے، کس کالج نے، کس یونیورسٹی نے، کس سکالر نے، کس دانشور نے، کس ٹیچر اور معلم نے بتایا تھا اسماعیل کو کہ پیغمبر کا خواب بھی خواب نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے؟ فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ عرض کیا یا ابتی افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے کیجئے نا، پوچھنے کی کون سی بات ہے؟ روشن ضمیر باپ، وفاؤں کا پیکر، منظر عشق کا سچا مسافر، سیدنا ابراہیم نے خنجر نکال کے دکھا دیا، میں تو تیار ہو کے آیا ہوں بیٹے، تیری کم سنی سے ڈرتا ہوں، لڑکا ہے نا تو،
اسماعیل نے بھی سینہ تان کر جواب دیا، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، لیکن میری رگوں میں بھی تو آپ کا خون دوڑتا ہے، ستجدنی انشاء اللہ۔ یہ ہے اصل گر کی بات، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ انشاءاللہ آپ اپنے بیٹے کو بھی صبر و استقامت کا پہاڑ پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے دونوں تیار ہو گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ بلکہ یہ تجویز بھی سعادت مند فرزند نے پیش کی کہ دونوں نگاہوں کا ملاپ بڑا نازک ہے، جب باپ بیٹے کی نظر ملتی ہے تو عجیب امپریشن بنتا ہے، عجیب تاثر بنتا ہے۔ کہیں اس ملاپ میں امتثال امر الہی میں کوئی نقاہت نہ آ جائے۔ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے، میں اپنی جبین زمین پہ رکھ دیتا ہوں، آپ کی نظر میں بھی وہ بس جائے اور میری نظر میں بھی وہ بس جائے۔ دونوں تیار ہو گئے، خلیل خنجر چلانے کے لیے اور اسماعیل گردن کٹوانے کے لیے، دونوں تیار ہو گئے ہیں، روشن ضمیر باپ اور روشن ضمیر بیٹا۔ دونوں نے فیصلہ کر لیا اور اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ گلا تو کٹے گا مگر یہ نہیں، گلا نہیں کٹوانا، اصل میں تو یہ ثابت کرنا ہے، نوریوں کو بتانا ہے جنہوں نے آبجیکشن کیا تھا تجعل فیہا من یفسد فیہا، انہیں بتانا ہے کہ انسانی نقطۂ نظر سے اس سے زیادہ محبوب تعلق کوئی نہیں ہو سکتا، انسانی احساسات اور جذبات میں اس سے زیادہ حساس ملاپ کوئی نہیں ہو سکتا، تو جو میرے ہوتے ہیں وہ اس ملاپ کو بھی قربان کر دیتے ہیں، جو مجھ سے وفا کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس رشتے کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ انہیں یہ بتانا تھا بس، چنانچہ خنجر چل گیا، گردن کٹ گئی، اسماعیل کی نہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کی جگہ ایک جانور ذبح ہو گیا، دمبا ذبح ہو گیا، اس کا گلا کٹنے کے نتیجے میں گرم گرم خون خلیل کے ہاتھوں پہ آیا۔ دل میں راحت و مسرت کی لہریں اٹھیں، یہ سمجھ کر کہ میرے بچے کا گلا کٹ گیا ہے، اس کی مرضی پر جو میں چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ قرآن پاک نے فرمایا نادیناہ ان یا ابراہیم، ہاتھوں پہ خون آیا، اوپر سے فون آیا، پکارا رب العالمین نے قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، اپنے رویا کے معیار پر پورے اترے ہیں، مبارک ہو ابراہیم۔ اب تو یقین ہو گیا، پہلے خون نے اطلاع دی تھی، اب فون بھی آ گیا، اب تو یقیناً میرا لخت جگر قربان ہو گیا ہے اس کی مرضی پر۔ لیکن آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا دمبا تڑپ رہا ہے اور اسماعیل سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ فکر و نظر میں پھر زیرو بم آیا، فکر و نظر میں پھر مد و جزر آیا، سوچنے لگے کیا ہوا، کہیں میں مس تو نہیں کر بیٹھا،
رب العالمین نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین. مسنگ نہیں ہوئی، غلط فہمی نہیں ہوئی، ٹھوکر نہیں کھائی. آپ جو کر سکتے تھے کر دیا. آپ کا کام تھا خنجر چلانا سو چلا دیا. اسماعیل کا کام تھا گردن جھکانا سو جھکا دی. اب گلا کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں یہ آپ کے اختیار میں بھی نہیں اور معصوم اسماعیل کے اختیار میں بھی نہیں. نعرہ تکبیر. یہ اختیار صرف میرے پاس ہے. میں جو چاہوں وہی کرتا ہوں. یہ اختیار میرے اپنے پاس ہے خلیل، یہ تیرے پاس بھی نہیں، تیرے لخت جگر کے پاس بھی نہیں. تو نے راہ وفا میں استقامت کا مظاہرہ کیا، تو نے وفا میں کمی نہ کی تو ہم جزا میں کیوں کمی کریں؟ انا کذالک نجزی المحسنین. یہ یہاں سے بات چلی تھی معذرت کے ساتھ. سو آپ نے حق ادا کر دیا. اب ذرا لے جائیے اسماعیل کو، وہاں ہاجرہ کی مامتا بے قرار ہوگی. اس نے کہاں کٹنا ہے؟ اس کی نسل سے تو میرا محبوب آئے گا، اس کے صلب سے تو رشد و ہدایت کے چشمے پھوٹیں گے. یہ تو سویروں کا نقیب ہے، یہ تو اجالوں کا علمبردار ہے.